السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی کچھ بہترین حکایات، کچھ بہترین جانکاری، اسلامی معلومات لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ حضرات آخر تک میرے ساتھ بنے رہیں۔ آج ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کچھ حالات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور ساتھ ہی پہلو میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نظر لوگوں کی طرف فرماتے اور ایک نظر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف فرماتے اور فرماتے کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو بڑے بڑے گروہ میں صلح کرائے گا۔ یہ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 501 میں ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، لہٰذا ہر مسلمان کو ان سے محبت رکھنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آپ کو مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرانے والا فرمایا، وہ اشارہ تھا اس واقعہ کی طرف جب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال شریف کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو ایک گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حامی تھا اور اس کے اختلاف سے لڑائی کا احتمال تھا۔ اس موقع پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند شرائط پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری فرما کر تخت و سلطنت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خالی کر دیا اور مسلمانوں کے دو گروہوں کو آپس میں ٹکرانے سے بچا لیا۔ معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفدار دونوں گروہوں کا پہلے ہی علم تھا، اور یہ بھی علم تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ حق میں دستبردار ہو جائیں گے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرفدار بھی مسلمان ہی تھے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طرفدار مسلمان ہی تھے، اس لیے کہ دونوں حضور نے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کا جملہ ارشاد فرمایا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واجب التعظیم صحابی ہیں، ان کے متعلق کسی قسم کی گستاخی جائز نہیں، اس لیے کہ اگر وہ ایسے نہ ہوتے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں دستبردار کیوں ہو جاتے اور کیوں نہ ان کے بالکل اسی طرح مخالفت فرماتے جس طرح آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی مخالفت کی تھی۔ 1.5 لاکھ وظیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ 1 لاکھ سالانہ مقرر تھا۔ 1 سال وظیفہ پہنچنے میں تاخیر ہو گئی اور اس وجہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تنگی درپیش ہوئی۔ آپ نے چاہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی شکایت لکھنے کا ارادہ فرمایا اور دعوت منگائی، مگر کچھ سوچ کر توقع فرمایا۔ خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے میرے فرزند کیا حال ہے؟ عرض کیا الحمدللہ بخیر ہوں، اور وظیفہ کی تاخیر کی شکایت کی۔ حضور نے فرمایا تم نے دعوت منگائی تھی تاکہ تم اپنی تکلیف کی خیریت لکھ کر بھیجو، مگر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مجبور تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، یعنی حضرت اور آپ کو ایک دعا بتائی تھی پڑھنے کے لیے تاکہ جو تنگ دستی ہے وہ تمام کی تمام دور ہو جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے پر 1 ہفتہ نہ گزرا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پاس 1,50,000 بھیج دیے، اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس کا شکر بجا لایا۔ پھر خواب میں
دولت دیدار سے بہرہ مند ہوا اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسن کیا حال ہے؟ میں نے خدا کا شکر کر کے واقعہ عرض کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فرزند، جو اپنے خالق سے لو لگائے اس کے کام یوں ہی بنتے ہیں۔ یہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 135 میں یہ واقعہ درج ہے۔ سبق دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام تھا، اور آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معقول وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، اور 1 سال تاخیر ہو جانے پر اس کی تلافی مزید نصف لاکھ سے کر دی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت و امامت کو جائز سمجھتے تھے، ورنہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مقرر کردہ وظیفہ کبھی قبول نہیں فرماتے۔ اچھا سوار۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب کہ وہ بچے تھے، اپنے کندھے مبارک پر بیٹھا لیا۔ راستے میں ایک شخص ملا اور اس نے جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے پر دیکھا تو کہنے لگا، اے بچے، بڑی اچھی سواری پر سوار ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اور سوار بھی تو بڑا اچھا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑے پیارے تھے، بس ان سے پیار رکھنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے۔ ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دولت قدح میں چند مہمانوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرما رہے تھے کہ آپ نے اپنے غلام کو سالن لانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ بلایا تو اچانک اس کے ہاتھ سے برتن گر پڑا اور ٹوٹ گیا، اور سالن کا کچھ حصہ حضرت امام حسن پر بھی گرا۔ غلام یہ منظر دیکھ کر گھبرایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے جھٹ سے یہ آیت پڑھ دی کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصہ پینے والے۔ آپ نے فرمایا، میں نے غصہ پی لیا۔ اس نے پھر پڑھا، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، میں نے معاف بھی کر دیا۔ اس نے پھر پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اور احسان کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا۔ روح البیان صفحہ نمبر 366 اور جلد نمبر 1 پر یہ واقعہ درج ہے۔ زیر دستور پر رحم کرنا، زیر دستور یعنی جو آپ کے قبضے میں ہو اور آپ اس پر قدرت رکھتے ہوں، اور پھر اس سے کوئی غلطی ہو جائے اور پھر تم اس پر اگر اس کو غلطی پر معاف کر دو تو الحمدللہ یہ دو آیت مبارکہ ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اس نے فرمایا اور غصے پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کہ اور جو احسان کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس غلام نے پڑھی تو آپ نے اس کو غصہ جو تھا، آپ کو اس غصے کو آپ پی گئے اور آپ نے اس کو معاف بھی کر دیا۔ اور جب اس نے آگے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے تو کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو آپ نے اس کو آزاد بھی کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو جا رہے تھے کہ جس اونٹ پر زاد راہ لدا ہوا تھا، یعنی زاد راہ بولتے ہیں جو سفر کی تمام چیزوں ساز و سامان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اونٹ کہیں پیچھے رہ گیا۔ ایک جگہ بھوکے پیاسے ہو کر ایک بڑھیا کی جھونپڑی میں تشریف لے گئے اور فرمایا کچھ پینے کو ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ اس بڑھیا کے پاس ایک بکری تھی اور اس کا دودھ دو کر حاضر کیا۔ انہوں نے پیا، پھر پوچھا کہ کچھ کھانے کو بھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تیار نہیں ہے، اسی بکری کو ذبح کر کے کھا لیجئے۔ چنانچہ وہ بکری ذبح کی گئی اور اسے کھا کر فرمایا بڑی بھی ہم قریش میں سے ہیں، جب اس سفر سے پھریں گے تو تم ہمارے پاس آنا، ہم تیرے احسان کا بدلہ دیں گے۔ یہ فرما کر روانہ ہو گئے۔ جب اس بڑھیا کا خاوند گھر پہنچا تو خفا ہو کر کہنے لگا کہ تو نے بکری کو ان لوگوں کو کھلا دی جن کو تو جانتی بھی نہیں کہ وہ کون ہیں۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ وہ میاں بیوی مفلس کے باعث مدینہ منورہ میں آ پڑے اور اونٹ کی
لڑیاں چن چن کر بیچنے لگے، یعنی جو اونٹ کا گوبر ہوتا ہے اس کو اٹھا اٹھا کر بیچنے لگے۔ ایک دن بڑھیا کہیں جاتی تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے در دولت پر تشریف فرما تھے، یعنی آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر جلوہ فرما تھے۔ آپ نے اس بڑھیا کو دیکھ لیا اور پہچان لیا اور اسے بلا کر فرمایا، بڑی بھی مجھے پہچانتی ہیں؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا، میں وہ شخص ہوں جو فلاں دن تیرا مہمان ہوا تھا۔ بڑھیا نے بغور دیکھا اور بولی، ہاں ہاں پہچان گئی، واقعی آپ میرے جھوپڑی میں تشریف لائے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ 1000 بکریاں خرید کر اس بڑھیا کو دے دی جائیں اور ساتھ ہی 1000 دینار نقد بھی دیے جائیں۔ چنانچہ تعمیل ارشاد ہو گئی اور بڑھیا کو 1000 بکریاں اور 1000 دینار نقد دیا گیا۔ اور پھر حضرت امام حسن نے اپنے غلام کو ساتھ کر کے اس بڑھیا کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب نے تمہیں کیا دیا؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 دینار اس بڑھیا کو عنایت فرمائے، اور پھر آپ نے غلام کے ساتھ اس بڑھیا کو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ دونوں بھائیوں نے تمہیں کیا دیا؟ وہ بولی کہ 2000 بکریاں اور 2000 دینار۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو 2000 بکریاں اور 2000 دینار عطا فرما دیے۔ وہ بڑھیا 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر اپنے خاوند کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، یہ انعام ان سخیوں نے عنایت فرمایا ہے کہ جن کو میں نے بکری کھلائی تھی۔ اہل بیت کا عظام کا گھرانہ سخی گھرانہ ہے۔ بڑھیا نے بغیر جانے پہچانے صرف ایک بکری کا کھلائی اور اہل بیت کی سخاوت سے مالا مال ہو گئی۔ پھر جو ان لوگوں کو جان پہچان کر ان کے نام کی کسی نیاز کا ایصال ثواب کرے گا تو وہ کیوں نہ دیں، وہ دنیا میں کامیاب ہوگا، وہ دین و دنیا دونوں جگہ کامیاب ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہاں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی بار ہم کچھ اور